اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو یہاں جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا اس مناسبت سے کہ یہاں پر وزڈم اسکول کا افتتاح ہو رہا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے، اور جہاں پر بھی ادارہ قائم ہوتا ہے، چاہے وہ اسکول کی شکل میں ہو، مدرسہ کی شکل میں ہو یا مکتب کی شکل میں ہو، یہ ہم سب کو خوش ہونا چاہیے کہ جتنے بھی ادارے قائم ہوتے ہیں ان اداروں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جہالت ختم ہو اور روشنی پھیلے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، ان اداروں کی بہت بڑی اہمیت ہے، ہم جتنا بھی ان کی قدر کریں وہ کم ہے۔ آپ سب کو پتا ہے کہ مکہ المکرمہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ کون سی برائی تھی جو مکہ المکرمہ میں نہیں پائی جاتی تھی؟ شراب نوشی کا بازار گرم تھا، لوٹ کھسوٹ عام تھی، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ وہ ایسا دور تھا کہ بچی پیدا ہونا بہت ہی منحوس سمجھا جاتا تھا۔ لوگ اپنی بچیوں کو جو ہے زندہ قبر میں گاڑ دیتے تھے۔ اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ قیامت کے دن ان کے ماں باپ سے نہیں بلکہ ان کی بچیوں سے پوچھا جائے گا کہ جرم کی پاداش میں تمہیں قتل کیا گیا تھا۔ یعنی یہ ایسا گھنونا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کی طرف توجہ بھی نہیں فرمائیں گے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مکہ المکرمہ میں بے شمار برائیاں پائی جاتی تھی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب مکہ والوں کو اور دنیا والوں کو سدھارنے کا ارادہ کیا، فیصلہ کیا، تو یہ نہیں کہا کہ آج سے جو چوری کرنا حرام ہے، آج سے شراب پینا حرام ہے، آج سے بچوں کو زندہ کرنا حرام ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیا۔ معلوم یہ کہ تعلیم وہ دوا ہے، جب یہ سماج میں آئے گی، انسان کے اندر آئے گی تو ساری برائیوں سے وہ چھٹنا جو ہے شروع کر دے گا، ساری برائیوں سے وہ دور اور بچنا شروع کر دے گا۔ تو میرے بزرگوں دوستو، تعلیم بہت ہی ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی ہے، کوئی سماج پنپ نہیں سکتا ہے، کوئی انسان ایک اچھا انسان نہیں بن سکتا ہے تعلیم کے بغیر۔ اگر ہم چاہتے کہ ہمارے سماج میں اصلاح ہو، ہماری قوم ترقی کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب مل کر تعلیم کو حاصل کریں، علم سیکھیں، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اور اس کی اہمیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین حاصل کرنا اور علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہم نے نماز کی فرضیت کو تو فرض سمجھا، روزے کی فرضیت کو فرض سمجھا، حج کی فرضیت کو فرض سمجھا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ علم کی فرضیت کو ہم نے فرض نہیں سمجھا۔ اگر ہم جس طریقے سے نماز کی فرضیت کو فرض سمجھا، جس طریقے سے روزے کی فرضیت کو فرض سمجھا، اسی طریقے سے اگر علم کی فرضیت کو فرض سمجھتے، آج ہماری قوم کا وہ حال نہیں ہوتا جس کو آج ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب کہہ دیجئے کہ علم والے اور بے علم والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں دوستو، اگر ہم آپ چاہتے ہیں کہ ہماری قوم ترقی کرے، ہمارے جو بچے اچھے انسان بنے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کرائیں، اور جو ان کو دینی دنیاوی دونوں تعلیم حاصل کرائیں۔ یہ نہیں صرف ہے کہ ہم ان کو دنیاوی تعلیم دیں اور دینی نہیں، یا دینی دیں یا دنیا نہیں، بلکہ ان کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو تو ایک ہاتھ میں سائنس ہو۔ اور جب تک